بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی کے روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں ہی موت تم کو آ دبوچے گی، اگرچہ تم محلات ہی میں کیوں نہ ہو۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعلمون۔ اے نبی، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس حاضر کیے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دے گا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جتنے ذی روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی ہے، احسان والی ہے، وہ باقی رہے گی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں اور اے نوجوانوں، امت مسلمہ کے درخشندہ ستاروں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے ہر انسان کو مرنا ہے۔ تو آج میں نے اپنا موضوع یہی بنایا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ جس طرح ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، ایسی ہی انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ انسان ایک لمحے میں اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو بالآخر اس دنیا سے جانا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا۔ ہر انسان کو بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ چند دنوں کی مہلت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو دنیا کی مختصر سی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے،
پردیس میں انسان کو کتنی ہی سہولت میسر ہو جائے، اس کا دل اپنے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، اعزاء کے لیے، اقارب کے لیے ہر وقت اداس رہتا ہے، سوچتا ہے کہ کب مجھے مہلت ملے میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ اس لیے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ تفریح گاہ نہیں، یہ تماشا گاہ نہیں، یہ قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اسے چراگاہ بنا رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کھا پی کر زندگی گزر جائے گی، ہرگز نہیں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ ہم ان کو آزمائیں گے۔ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، اور تحقیق ہم سچے اور جھوٹے کے درمیان امتیاز کر کے رہیں گے، کھرے کھوٹے کی پہچان کر کے رہیں گے۔ دیکھیے، ہمیں نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنی ہے تاکہ اپنے پروردگار کو ہم راضی کر لیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا یہ آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے، اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا ہے، صحیح معنوں میں انسان بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اور جب انسان بن کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو پھر پروردگار عالم اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ کی مانند ہے، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے کچھ شریعت و سنت کی پابندیاں ہیں، حدود و قیود ہیں، زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور کافر کے لیے کوئی حد یا قید نہیں، من مانی زندگی گزارتا ہے۔ مگر شارحین حدیث نے اس کے معنی کچھ اور لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کتنی ہی لطف اور مزے کی زندگی اس کو کیوں نہ مل جائے، جنت کے مقابلے میں پھر بھی اس کو دنیا کی زندگی قید خانے کی طرح نظر آئے گی۔ اور ایک کافر پر دنیا میں کتنی ہی مشقتیں اور مصیبتیں کیوں نہ آئیں، کتنی ہی تکالیف کیوں نہ آ جائیں، لیکن جہنم کے مقابلے میں پھر بھی دنیا اس کے لیے جنت کی مانند ہے۔ اس لیے لوگوں، موت کی تیاری کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں موت کے ساتھ ساتھ کفن بھی میسر ہو جائے۔ مرنا تو ہر انسان کو ہے، لیکن کفن ہر انسان کو میسر ہو یا نہ ہو اس کا کوئی معلوم نہیں۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ زندگی اسی طرح گزاریں گے؟ سڑکوں پر، بازاروں پر، گھروں میں گھومتے ہوئے، پارکوں میں ادھر ادھر یہ زندگی گزر جائے گی؟ اے غافل انسان، اپنے ذہن کو حاضر کر اور ذرا سوچ، تجھے کیا معلوم کہ تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا اور تو کل کی امیدیں باندھے بیٹھا ہے۔ ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ موت ہر حال میں آ کر رہے گی۔ انسانوں، موت اگر حکومت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی۔
اگر موت کو وزارات کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو طاقت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو رستم کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو دباؤ کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو افلاطون کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی. اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی نیک بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان شوہر کو مرتے نہ دیکھتی. اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی بھی ماں اپنی گود میں معصوم بیٹے کو مرتے ہوئے نہ دیکھتی. مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ایک جوان آدمی، ایک جوان لڑکا چارپائی پر لیٹا ہوتا ہے. سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا. اس کی بیٹی بڑھتی ہے، کہتی ہے اے میرے ابو مجھے بتائی تو صحیح آپ کو کیا ہوا. میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی، مجھے تو بتا دیجئے. باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو میرے پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا، مجھے کیوں نہیں بتا دیتے؟ مگر اب باپ خاموش ہوتا ہے. بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا. مگر بھائی خاموش ہوتا ہے. بہن کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے. کوئی ضرورت اگر تمہیں پیش آئی مجھے بتاؤ، میں راتوں کو آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی. میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام قربان کر دوں گی. بالآخر ماں بھی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا. بیٹے میں تمہاری امی بول رہی ہوں. مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا. ماں پوچھتی رہتی ہے بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں نے تمہارے بھائی کو ڈاکٹر کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے. لیکن بیٹا کچھ نہیں بولتا. بیوی آگے بڑھتی ہے، شوہر سے کہتی ہے میں رات دن تمہاری خدمت کروں گی، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. لیکن کوئی نہیں بولتے، کوئی نہیں بولتے. قرآن نے اس کا منظر کھینچا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت پکارتے ہو، ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے قریب تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں. اس لیے لوگوں موت کی تیاری کرو، ہر وقت موت کی تیاری کرو. نہ جانے کب ہماری موت آ جائے اور کس حال میں آ جائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو جو بھی زندگی گزرے بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تقوی و طہارت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد